صحابی رسول کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی تعریف اکثر احباب کے علم اندر یاد دہانی واسطے ذرا اس تعریف پہ غور کیجیے۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ صحابی ہونے کے لیے پہلی شرط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وہ ملاقات طویل ہو یا مختصر ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ ملاقات ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ جس شخص کی ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ وہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو۔ کافر آپ سے ملتے رہے لیکن وہ اصحاب رسول کی تعریف میں شامل داخل نہیں، اور ایمان بھی صرف ظاہری نہ ہو، دل کے اندر ایمان داخل۔ منافقین آپ سے ملتے رہے، ظاہری زبان سے کلمہ پڑھتے رہے، لیکن وہ اصحابی رسول کی فہرست میں شامل نہیں۔ اب تین باتیں ہو: رسول اللہ سے ملاقات ہو، زبان سے ظاہری کلمہ پڑھے اور وہ کلمہ دل میں اترا ہو، دل سے پڑھے، یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو۔ تیسری اور آخری شرط کہ اس کی موت ایمان پر ہی آئی ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان تو دل سے لائے، اقرار بھی کرے، لیکن موت تو پہلے اگر اسلام سے پھر جائے، ارتداد میں چلا جائے، تو ایسا شخص صحابی رسول کی لسٹ سے، فہرست سے خارج ہو۔ جیسے عبداللہ بن جاش، یہ ایمان بھی لایا، ملاقات بھی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کی، حتیٰ کہ عبداللہ بن جاش نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور یہ شوہر تھے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جوڑے نے ہجرت کی۔ وہاں جا کے یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، عیسائی ہوا اور عیسائی مذہب میں ہی مر گیا۔ تو اس کی جو بیوی تھی ام حبیبہ، وہاں سے ہی نجاشی نے اس کا نکاح رسول اللہ سے کیا، اور یہ ام المومنین بن کے مدینہ طیبہ میں آ گئی۔ تو اب عبداللہ بن جاش جو ہے صحابی رسول کی فہرست میں شامل نہیں، اس لیے کہ اسلام سے وہ پھر گئے، ہٹ گئے۔ تو یہ تین اوصاف ضروری ہے صحابیت کے لیے: رسول اللہ سے ملاقات ہو، ایمان دل میں اور زبان پہ ہو،
اور ساتھ ہی ایمان کی حالت میں موت آئی۔